اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنة وفی الآخرة انا ہدنا الیک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ ہمارے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں بھلائی مقدر فرما، ہم آپ ہی کی طرف رجوع ہوئے ہیں۔ قال عذابی اصیب بہ من اشاء، تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں یوں ارشاد فرمایا کہ میرا عذاب ان لوگوں کو پہنچے گا جنہیں میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور رہی میری رحمت یہ تو ہر چیز پر وسیع ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، تو ایسی رحمت کو کامل طور پر میں لکھ دیتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو تقوی اور طہارت والی زندگی گزاریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لے آئیں۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، اور وہ لوگ جو ایسے رسول نبی امی ان پڑھ نبی کی اتباع کرتے ہیں جس نبی کو یہ لوگ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ نبی ان لوگوں کو امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ان لوگوں کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام کرتے ہیں۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان لوگوں کے اوپر سے وہ بوجھ اور ایسے قید اور ایسی بیڑیاں جو ان لوگوں کے اوپر پڑی ہوئی تھیں ان کو اتار دیتے ہیں۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، تو جو کوئی اس نبی پر ایمان لے آئے، وَعَزَّرُوهُ، اور ان کی عزت اور توقیر کرے، وَنَصَرُوهُ، اور ان کی مدد کرے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کا اتباع کرے جس نور کو اس نبی کے ساتھ اتارا گیا ہے۔ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ محترم بزرگ عزیز دوستو، پیچھے سے ایک واقعہ چلتا ہوا آ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کے 70 افراد کو اللہ کی ملاقات کے لیے لے گئے۔ ایک واقعہ تھا، ان لوگوں نے سوال کیا تھا جو اس سے پہلے کئی بار میں بتا چکا ہوں کہ ان لوگوں نے جب تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے اور کہا یہ اللہ کی دی ہوئی کتاب ہے، تو انہوں نے کہا ہم کیسے مان لیں کہ یہ اللہ ہی کی دی ہوئی کتاب ہے، آپ اپنی طرف سے لکھ کر بھی لا سکتے ہیں یا کسی اور کی طرف سے لا سکتے ہیں۔ تو بہت ہی زیادہ عقل مند بڑے سمجھدار لوگوں کو چنا اور قوم سے کہا کہ تم خود چنو جن کی بات پر تم کو بھروسہ ہو۔ تو ایسے 70 عقل مند آدمی، ذی شعور آدمی جن کی بات پر قوم کو بھروسہ تھا، ایسے 70 لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں ہو گئے اور ان کو لے کر کوہ طور پر گئے۔ اور وہاں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہوئی، اللہ سے دعا کیا کہ اللہ یہ لوگ جاننے کے لیے آئے ہیں کہ تورات آپ نے ہی دیا ہے یا کسی اور کی طرف سے میں لے کر آیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی آواز سنائی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کرتے تھے ان 70 لوگوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے بات کیا اور فرمایا یہ کتاب توریت میری دی ہوئی ہے، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا ہے۔ تو ایک طرح سے بادل کے اندر سے آواز، ایسا محسوس ہوتا تھا چاروں طرف سے آواز گونج رہی ہے۔ تو ان لوگوں نے اللہ کی آواز سنی تو پھر کہنے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، یہ ہم کیسے مان لیں، کیسے یقین کر لیں کہ یہ بولنے والا اللہ ہی ہے؟ یہ آواز کسی اور کی بھی تو ہو سکتی ہے، کیسے ہم مان لیں؟ اس کو تھوڑا دکھا تو دیجئے۔
جب ہم نے سنا ہے تو تھوڑا دیکھ بھی لیں کہ اللہ ہی بول رہے ہیں یا کوئی دوسرا بول رہا ہے۔ اب یہ ایسے سوال پہ سوال، ہٹ دھرمی، جہالت، تو اللہ تعالی نے ان لوگوں پر ایک تو نیچے سے زلزلے کا عذاب اور اوپر سے صاعقہ، زوردار کڑک بجلی کی اللہ تعالیٰ نے عذاب ان پر بھیجا، تو وہ 70 کے 70 لوگ وہیں پر مر گئے۔ فلما اخذتهم الرجفہ، جب ان لوگوں کو زلزلے نے پکڑا تو زمین بھی کانپ گئی، اوپر سے بھی بجلیاں کڑکیں، اور ایسی بات تھی، وہ اتنی سخت بدترین بات تھی، تو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں آرام سے ہیں، یہ 70 افراد مر گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے بار الہ، اے اللہ، پہلے ہی سے وہ بنی اسرائیل قوم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ انتظار میں ہیں، ان کے چنیدہ بہترین سمجھدار لوگوں کو لے کر یہاں آیا ہوں، اب آپ نے ان کو مار دیا، ہلاک کر دیا، اب میں اکیلا واپس جاؤں گا اور جا کر یہ بتاؤں گا کہ اللہ نے مار دیا، تو وہ لوگ میری بات کا بھروسہ تو نہیں کریں گے اور کہیں گے آپ ہمارے بڑے بڑے لوگوں کو لے گئے، پتہ نہیں کس کے ہاتھ میں بیچ کر آ گئے، آپ نے خود مار دیا، پتہ لوگ میرے اوپر الزام لگائیں گے۔ اے اللہ، اگر آپ نے مجھے زندہ بھی رکھا ہے، ان کے ساتھ مجھے آپ نے ہلاک نہیں کیا، پھر بھی یہ میری ہلاکت ہی ہوگی، کیونکہ میں اپنی قوم کے پاس جاؤں گا تو وہ لوگ مار دیں گے مجھے، اور آپ مجھے مارنا نہیں چاہتے، کیونکہ اگر آپ مجھے مارنا چاہتے تو ان کے ساتھ مجھے بھی موت دے دیتے۔ آپ مجھے زندہ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ایسا میں زندہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ میں اکیلا جاؤں گا تو وہ لوگ پکڑ کر مجھے قتل کر دیں گے، تو اس لیے بہتر ہے اے اللہ آپ مجھے ان 70 افراد کو دوبارہ دے دیجئے۔ آپ تو اصل میں عذاب دینا نہیں چاہتے، بس ان لوگوں کو آپ ڈرانا چاہتے ہیں، ان کی آپ تھوڑا سزا دینا چاہتے ہیں تاکہ یہ لوگ اس طریقے سے آئندہ سوال نہ کریں، تو آپ کا یہ مقصد پورا ہو گیا، آپ ان لوگوں کو زندہ کر دیجئے، واپس دے دیجئے، تاکہ میں اپنی قوم بنی اسرائیل کے پاس ان کو لے جاؤں اور وہ لوگ بھی ہدایت پر آ جائیں۔ تو اس دعا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی بہترین دعا کی، وہ الفاظ پیچھے کی آیت میں گزر گئے، میں نے وہ تھوڑا سا بیان کر دیا کیونکہ ایک بڑا نیا مجمع سامنے ہے۔ تو اس میں یہ دعا کا جملہ تھا، انت ولینا، اے اللہ آپ ہمارے مولا ہیں، آپ ہمارے ذمہ دار ہیں، بڑے ہیں، فاغفر لنا، آپ ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے، میری بھی اور ان 70 افراد کی بھی، وارحمنا، اور ہم سب پر رحم فرما دیجئے، وانت خیر الغافرین، اور آپ بہترین معاف فرمانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان 70 افراد کو دوبارہ زندگی دی، پھر اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اب پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اب تو یقین آیا؟ کہا ہاں اب آیا کہ ہاں اللہ ہی ہے، وہ بولنے والا بھی اللہ ہی تھا، یہ کتاب جس نے آپ کو دیا وہ بھی اللہ ہی ہے۔ اب کوئی سوال نہیں کر رہے تھے، خاموش نکل کر اپنی قوم کے پاس آ گئے۔ تو اس کے اوپر بھی میں نے تفصیل سے بہت ساری بات کر دی تھی کہ جب لوگ سدھرتے نہیں ہیں تو اس طریقے سے ان کو سدھارا جاتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں گھی اگر سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی کو ٹیڑھا کرنا، اسی کو کہتے ہیں۔ جب صاف طریقے سے سمجھایا جا رہا تھا، سنایا جا رہا تھا، بتایا جا رہا تھا، تو سوال پہ سوال، سوال پہ سوال۔ اب تھوڑا سا ایک جھٹکا کیا لگا، موت کا مزہ چکھا، پھر دوبارہ زندہ کیا۔ اب یہ موت کی تکلیف اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ جو بندہ اس راستے سے گزرتا اسی کو پتہ چلتا۔ یہ اتنا ڈرے ہوئے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی سوال؟ کچھ نہیں، بالکل یقین آ گیا، پکا، چلو لے کر آئے اپنی قوم کے پاس، اور آ کر انہوں نے بتایا کہ ہاں یہ اللہ ہی نے دیا ہے، تورات اللہ کی کتاب ہے۔ تو آگے جو دعا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی بہترین دعا کی، اور اس کے اوپر تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دعا کیا ہے اور دعا کا جواب اللہ تعالیٰ نے کیا دیا۔ بڑا مزہ آئے گا جو اللہ نے فرمایا ہے۔ دعا پہلے سن لیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے مغفرت، رحم دعا کی تھی، اور اس کے بعد ایک بڑی عمومی دعا کی، عموم، یہ خاص دعا تھی، اللہ معاف کر دیجئے، رحم کر دیجئے، آپ بہترین معاف فرمانے والے ہیں، یہ خاص اس واقعے سے متعلق دعا تھی۔
آگے ایک بڑی دعا، وَاکْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی ہمارے مقدر میں بھلائی لکھ دیجئے۔ حسنہ یعنی رحمت، آپ کی طرف سے جو رحمت ملنے والی ہے، یہ جو بھلائی ہے، بہترین دولت ہے، دنیا میں بھی رحمت دے دیجئے، آخرت میں بھی ہم کو دے دیجئے۔ اِنَّا ہُدْنَا إِلَيْكَ، کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ آپ کی طرف رجوع ہوئے ہیں، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم آپ کی طرف متوجہ ہوئے ہیں۔ یہ 70 لوگ بھی اب توبہ کریں گے، آپ مانیں گے، تو ہمیں جو ہے جیسے آپ دنیا میں بھلائی دیں گے، آخرت میں بھی نجات، مغفرت، وہاں بھی کوئی پکڑ ہماری نہ ہو، تو آپ ہمارا معاملہ صاف فرما دیجئے، مغفرت کر دیجئے۔ اور جب تک دنیا میں رہیں، دنیا میں بھی بھلائی ہو، امن ہو، جو بھی ہیں تمام چیزیں حسنہ کے اندر آ جائے گا۔ بھلائی، ہر قسم کی یہ ایسی جامع دعا ہے۔ قرآن اور حدیث میں جو دعائیں آتی ہیں، اس میں الفاظ بہت مختصر ہوتے ہیں، معنی بہت ہوتا ہے۔ جو ہماری وہ دعا ہے اس امت کے لیے جو اللہ نے دیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اب یہ اتنی جامع ترین دعا ہے، جسے کہتے ہیں ہول سیل، پورا جو کچھ آپ کو مانگنا ہے صرف اس ایک دعا میں آ جائے گا۔ اللہ دنیا میں بھلائی دے، آپ بچے ہیں، نوجوان ہیں، ادھیڑ عمر کے ہیں، شادی شدہ ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، صاحب اولاد ہیں یا بے اولاد ہیں، مالدار ہیں، غریب ہیں، اور آپ بیمار ہیں، تندرست ہیں، بڑھاپے میں ہیں، سکرات میں ہیں، اور جو حالات میں بھی ہیں، اللہ سے یہ مانگنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، بھلائی دے دے۔ تو ہم جس ماحول میں ہیں، اگر ہم اسٹوڈنٹس، طالب علم ہیں، ایگزام کا زمانہ چل رہا ہے، ہر سچویشن کے لیے یہ دعا فٹ بیٹھتی ہے، اے اللہ بھلائی دے، مطلب جو آگے کا ہمارا مسئلہ ہے اس کو آسان کر دے، بھلائی، ہر جگہ پر کامیابی، اچھائی، تو ہر لائن کی اچھائی۔ ہم کاروبار کے لیے جا رہے ہیں، اللہ اس میں بھلائی دے دے، مطلب کاروبار میں ترقی ہو، تجارت فروغ کرے، ہماری ملازمت اچھی ہو، ہمارا کاروبار اچھا ہو، بزنس اچھا ہو۔ گھر میں مانگتے ہیں اللہ گھر کا ماحول اچھا ہو، گھر میں میاں بیوی میں محبت ہو، ماں باپ میں اور اولاد میں اتحاد ہو، اتفاق ہو، بھلائی دے، بھائیوں بہنوں میں بھلائی، یعنی ہر اچھی چیز، ہر لائن سے آپ جہاں تک جو جزئیات مانگنا چاہتے ہیں، اللہ یہ دے، وہ دے، یہ دے، ہمیں ایسا چاہیے، ویسا چاہیے، جو آپ کی تفصیل ہوگی نا، ساری تفصیل حسنہ ایک لفظ کے اندر ہے۔ ربنا آتنا، ہمیں دے دے، فی الدنیا، دنیا میں، حسنہ، بھلائی۔ تو کیا بہترین لفظ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگا دنیا میں بھی بھلائی دے، آپ کی رحمت ہمیں دے دیجئے، اور اسی میں آخرت کے لیے بھلائی، اے اللہ آپ ہمیں حساب کتاب کا مسئلہ آسان کر دیجئے، پل صراط کا مسئلہ آسان کر دیجئے، کتاب نامہ اعمال جب دیا جائے گا تو داہنے ہاتھ میں دیجئے، اور ہمارا حساب آسان کر دیجئے، یا بغیر حساب کے ہمیں چھوڑ دیجئے، اور ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ کیجئے، کرم کا معاملہ فرما دیجئے، درگزر کا معاملہ کر دیجئے، ہماری مغفرت فرما دیجئے۔ یہ سب چیزیں حسنہ، بھلائی، جسے ہم چاہتے ہیں، اچھا لگے، تو یہ سب چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں، تو جو بھی ہمیں اچھا لگے وہ سب دے دے، یا جو بھی ہمارے لیے اچھا ہو وہ ہمیں دے دے، جو ہماری خواہش ہے، جو ہماری ضرورت ہے۔ ہماری ضرورتیں ہم نہیں جانتے، ہم سے زیادہ تو ہماری ضرورتیں اے اللہ آپ جانتے ہیں، ہماری کیا ضرورتیں ہیں خود ہمیں معلوم نہیں، ہماری ضرورتیں ہم سے زیادہ اللہ جانتے ہیں۔ تو یہ کہنا ہے اللہ بھلائی دے دے، دنیا کی کیا ضرورت ہمیں معلوم نہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہم ٹیمپروری اب مانگتے ہیں، بعد میں ہمیں پتہ چلتا کہ اس کی نہیں اس کی ضرورت تھی، تو پھر وہ مانگتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی، اے اللہ ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس لیے ہمیں دنیا میں اور آخرت میں بھلائی عطا فرما۔
تو ایک تو خاص اس واقعے سے متعلق تھا معافی، اور یہ جو عام دعا تھی دنیا اور آخرت میں ہر قسم کی بھلائی دے۔ اب دیکھو یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی، اب جواب اللہ تعالیٰ کا جو آیا بڑا پیارا، بڑا مزیدار جواب۔ اللہ نے فرمایا قال، اللہ کا ارشاد ہوا، عذابی، جو آپ کے 70 افراد پر جو میرا عذاب آیا نا، تو یہ میرا جو عذاب کا معاملہ ہے، آپ نے مغفرت مانگا، معافی مانگا، سن لیجئے، عذابی اصیب بہ من اشاء۔ پہلی بات تو یہ کہ میں ہر کسی کو چپکے چپکے عذاب نہیں دیتا، چپکے چپکے یوں ہی چھوٹی بڑی غلطی پر عذاب دے دوں، پکڑ لوں، سزا دے دوں، ایسا نہیں کرتا۔ اور جو بڑے بڑے گنہگار ہیں، بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں، سزاوار ہیں، سزا کے مستحق ہیں، پھر بھی میں نہیں پکڑتا۔ پھر فرمایا عذابی اصیب بہ، میرا عذاب میں پہنچاتا ہوں، میرا عذاب اتارتا ہوں، من اشاء، بہت سارے گنہگاروں میں سے، بڑے بڑے گنہگاروں میں سے، صرف ان لوگوں پر جنہیں میں پکڑنا ہی چاہتا ہوں۔ دنیا کے اندر کیوں ایسے ہر بندے، حالانکہ بہت سارے گنہگار لوگ ہیں، بہت سارے بڑے بڑے مجرم لوگ دنیا میں موجود ہیں، ایسے ایسے جرائم، ایسے ایسے گناہ کہ ہم اس کو زبان پر نہیں لا سکتے کہ اللہ کے کلام کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ، دین کے ساتھ، مسجدوں کے ساتھ، مدرسوں کے ساتھ، اللہ کے نبی کی سنتوں کے ساتھ لوگ کیسا کیسا برتاؤ کرتے ہیں، کیسے کیسے ایسے جرم کہ ہم لوگوں کا خون کھول جائے، ہمیں اتنا غصہ آ جائے، مگر اللہ فرماتے ہیں جرم تو ہے، بہت بڑا جرم، بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، سزا بھی بڑی زبردست ان لوگوں کو دینا چاہیے، لیکن یہ جگہ نہ سزا کی ہے نہ جزا کی ہے۔ یہاں یہ تو عمل کی جگہ ہے، عمل کا موقع ہے، یہاں ٹائم ہے سب کا، یہاں پکڑ نہیں ہے۔ پھر بھی کبھی کبھار اتنے بڑے بڑے مجرموں میں سے جس بندے کو میں پکڑنا ہی چاہتا ہوں کہ اس کو تھوڑا کرنا چاہیے، اس کی تھوڑا پکڑ ہونی چاہیے، گوش مالی ہونا چاہیے، کان تھوڑا مروڑنا چاہیے، تو بس گنے چنے کچھ افراد کو کبھی کبھار چھوٹا موٹا ہلکا پھلکا عذاب میں پکڑ لیتا ہوں، کیونکہ اصل مسئلہ تو آخرت کا ہے۔ تو یہ جن لوگوں کو میں عذاب دینا چاہوں نا، بس انہی لوگوں کو اوپر میرا عذاب آتا ہے۔ اور رہی بات میری رحمت کی، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت تو ہر چیز پر پھیلی ہوئی ہے، وسیع رحمت، جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے پر بڑے بڑے حروف میں یہ لفظ لکھا ہوا ہے، ان رحمتی سبقت علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے، میرے غصہ میرا جتنا ہے غصے سے زیادہ آگے میری رحمت ہے۔ اسی رحمت کا اثر ہے کہ دنیا میں بہت سارے نافرمان کفار و مشرکین کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، موج مستیاں کر رہے ہیں، بلکہ وہ ہم سے زیادہ اور ہم سے اچھا کھا رہے ہیں، ہم سے اچھا رہ رہے ہیں۔ ان کو رہنا بھی چاہیے، کیونکہ یہ ان کی بہت چھوٹی زندگی ہے، بہت مختصر زندگی ہے، اور یہ ان کی جنت بھی ہے۔ یہ دنیا ان نافرمانوں کی جنت بھی ہے، بہت چھوٹی ہے، بہت مختصر ہے۔ تو یہاں ان کو جتنا کھانا، جتنا مزہ کرنا، جو عیش کرنا کر لینے دیں، کیونکہ یہ بہت جلد ان نعمتوں سے بچھڑنے والے اور ہمیشہ کے لیے بچھڑنے والے، اور ہم تو بس یہاں قید میں ہیں، تھوڑا جیل کے اندر ہیں، اس لیے یہاں جو چھوٹا موٹا ہمیں مل، اللہ کا احسان کہ یہاں قید خانے میں رہ کر بھی مزے کا مل رہا ہے۔ تھوڑا سوچیے، یہ شکوے، یہ شکایتیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن، دنیا تو ایمان والوں کا قید خانہ ہے، یہ وہ جنت الکافر، اور یہ کافروں کی جنت ہے۔ تو جنت میں تو ان کو حق بنتا ہے کہ وہ کھائیں، پئیں، موج کریں، مستیاں کریں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ زخرف کی، بہت کم اس کو پڑھنے اور سننے میں آتا ہے، بس تلاوت میں گزر جاتی۔ چند دن پہلے مستورات کے بیان کے اندر میں نے
اس کی تفصیل کی تھی. جو آج بہت سارے لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ کفار کے پاس یہ ہے وہ ہے، حکومتیں ہیں، سلطنتیں ہیں، تخت ہیں، مال ہے، دولت ہے، فیکٹریاں ہیں، سب ان کے پاس، ہمارے پاس کیا بچ نہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر تمام انسان ایک جیسے ہو جائیں گے اس کا ڈر نہ ہوتا، اگر اس کا خوف اور اندیشہ نہ ہوتا کہ بہت سارے تم لوگ بھی جو ایمان والے ہو کہیں تم بھی بے ایمان نہ ہو جاؤ، تم بھی کفر میں چلے جاؤ گے اور سب غیروں کی طرح بن جاؤ گے، اگر اس کا اندیشہ نہ ہوتا نا تو میں کیا کرتا معلوم؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ، وہ لوگ جو رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کے ساتھ میں کیا کرتا معلوم؟ لِبُيُوتِهِمْ، ان کے گھر ایسے بناتا دنیا میں، سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، کہ ان کے گھروں کا یہ جو ٹاپ ہے نا، چھت، اس کے اوپر انہوں نے مولڈ ڈالا ہوا ہے اور اس کے اندر تھوڑا گھر کے اندر ڈیکوریشن کے لیے طرح طرح کی چیزیں لگائی ہیں، پی او پی کیا ہوا ہے، اور بہت ساری چیزیں نت نئی چیزیں آج کل آتی ہیں تو لوگ ڈیزائن کرتے ہیں، لوگ جائیں ہوٹلوں کے، ان کے محلوں کے اندر، ان کے گھروں کے اندر تو حیران ہو کر دیکھتے ہیں، اچھا ایسی چیز، ایسا لگایا، وہ لگایا، قمقمے، لائٹ، پنکھے، اے سی، چھتوں کے اندر ایسی چیزیں انہوں نے لگا لیا. اللہ فرماتے ہیں تم تو اس پر تعجب کرتے ہو، اگر تمہارا ایمان سے ہٹنے کا اگر ڈر نہ ہوتا تو میں کیا کرتا؟ اللہ فرماتے ہیں لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، ان کے گھر کا ٹاپ چاندی کا بناتا، پورے گھر میں ان کے سیلنگ لگی ہوئی ہوتی چاندی. اب یہ چاندی صرف چاندی کے کلر کے، پلاسٹک کے اوپر چاندی کا رنگ چڑھا دیا جائے تو ہمارے گھروں میں شوکیس میں سجا کے رکھتے ہیں، شوکیس چاندی کی طرح لگ رہا ہے، چاندی تو نہیں ہوتا وہ. کسی کے پاس اکا دکا چھوٹا سا چاندی کا گلاس بھی اگر ہو جائے حفاظت سے سنبھال کے رکھتے ہیں چاندی کا گلاس. اب وہ چاندی کے طرح پلاسٹک کی چیزیں ہوتی ہیں، بہت چمکدار نظر آتی ہیں، لوگ سجا کے رکھتے ہیں اسے، چاندی کی طرح لگ رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں تم تو اتنا سمجھ رہے ہو، میں تو پوری چھت چاندی کی بناتا. وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، یہیں پر نہیں، اور تھوڑا ہمت تم کرو تو چھت کے ساتھ ساتھ ان کے اندر کی جو سیڑھیاں گھر کے اندر، وہ سیڑھیاں بھی چاندی کے بنا دیتا. اتنا مال ان کو دیتا، اتنا مال دیتا. تو آپ اندازہ لگائیے وہ اپنے گھروں میں صرف یہ چیزیں سیمنٹ وغیرہ کی نہیں، چاندی کی سیڑھیاں. اب آج کل تو اس کی شکل کو ایس ایس اسٹیل کے لوگ بناتے ہیں، اس کا تھوڑا ریلنگز لگا دیا، اسٹیل کا بنا دیا، خوش ہو کے بتاتے ہیں ایس ایس کا لگایا. اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں کا ڈر نہ ہوتا نا، یہ اسٹیل کا نہیں چاندی کے بناتے. سیڑھیاں چاندی کے ہوتے تو بتاؤ ان کے پاس اسٹاک کتنا ہوتا، بچا ہوا کتنا ہوتا ان کے پاس، جبکہ استعمال میں پیروں کے نیچے چلنے کی چیز سیڑھیاں ہم ان کی چاندی کے بنا دیتے. اتنا ہی نہیں، اللہ فرماتے اور تھوڑا آگے بڑھیں وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا، ان کے گھروں کے دروازے چاندی کے بنا دیتا. اب چاندی کے دروازے لوگ چرا لیتے ہیں نا، کوئی بات نہیں، چرا لو، اگلے دن نیا لگا لیں گے. اتنا مال دیتے، اتنا مال دیتے. چاندی کے گیٹ ہوتے ان کے، پینٹ چاندی کا نہیں، صرف اس کی چاندی کے پینٹ مارتے ہیں لوگ، کلر کرتے ہیں. پوری چاندی کے دروازے، گیٹ پورے چاندی کے. کوئی چراتا لے جاؤ بھائی، دوسرا لگا لیں گے، اتنا ہوتا. وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، ان کا فرنیچر، کرسیاں، چیر، پلنگ، اوہو، لکڑی کے نہیں، چاندی کے، پورے گھر کے اندر چاندی. اور تھوڑا ہمت کرو، اللہ آگے فرماتے ہیں وَالزُّخْرُفَ، صرف چاندی پر رال ٹپک رہی ہے، سونے کے بھی بنا دیتا دنیا میں. قرآن مجید کی آیت ہے زخرف، سورہ زخرف کے اندر اللہ تعالیٰ نے وَالزُّخْرُفَ، سونے کے بنا دیتا. چھت سونے کی، سیڑھیاں سونے کے، دروازے سونے کے،
ان کا فرنیچر سونے کا اتنا دیتا ان کو، اتنا دیتا. کن کو؟ لمن یکفر بالرحمن، جو رحمان کے ساتھ کفر کرے ان کو دیتا. اچھا ہم نہ، صبر کرو، یہ تو تمہاری جگہ نہیں ہے، تمہارا ٹائم آئے گا، تمہارا ٹائم الگ ہے، تمہاری جگہ الگ ہے. یہ ان کو جو دیا جا رہا ہے، فرماتے ہیں آگے وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ سب ان کو جو دیا جائے گا صرف دنیا کی زندگی میں دیا جائے گا، یہاں کے لیے. اور یہاں جن جن لوگوں کو جتنا زیادہ ملتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ عذاب میں مبتلا ہوں گے. یہاں کا مال اور دولت کا ملنا کوئی بڑے مزے کی بات نہیں، یہ عذاب کی بات ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس جب تک ہے جماؤ، کماؤ، جماؤ گے، بہت عیش کرو گے، کھاؤ گے، پیو گے، موج کرو گے. ایک وقت آئے گا جب آپ کو جانا پڑے گا. جس وقت موت آئے گی، اب اس بندے کو اتنی تکلیف دنیا میں، جو جتنا بڑا مالدار مرتے وقت اتنی ہی زیادہ تکلیف اس کو ہوگی. یاد آئے گا یار گھر بنایا، اتنا بڑا گھر، 10 سال بھی نہیں رہ سکا اس کے اندر. فیکٹری وہ کس کے حوالے ہوگی؟ اتنا بینک بیلنس، اتنے سارے پراپرٹیز، اتنی زمینیں، وہاں کی زمین، یہاں کی زمین، اتنے کار، اتنے کپڑے، اتنی چیزیں، جوتے، ہو. ایک ایک چیز بندہ یاد کرے گا، دل میں چبھے گا، یہ بھی چھوڑنا پڑے گا، یہ بھی. خالی فقیر بندہ بیٹھا ہوا ہے، اسرائیل آئیں گے، چلو جی پہلے ہی سے تیار ہوں، کچھ بھی تو نہیں، خالی ہاتھوں چلیے. کیا ہے؟ کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ نے تو یہی فرمایا کہ میرے جو بندے، الا ان اولیاء اللہ، اللہ والے جو بندے ہیں نا، ان کو کسی قسم کا نہ خوف نہ غم. موت آئے گی، ویلکم کریں گے اسرائیل کا، آئیے جناب بہت ہوگی دنیا کی زندگی، چلیے اب چلتے ہیں مزے کے ساتھ. اسی لیے آپ دیکھیں گے ایمان والے بندے مرتے ہیں، چہروں پر مسکراہٹ ہوگی، ہنستا ہوا چہرہ ہوگا، کیونکہ وہ جانتے ہیں ہم قید سے نکل کر جا رہے ہیں. دنیا دار کافر و مشرک مرے گا، چہرے پر دیکھو گے رونے کے آثار نظر آئیں گے، چہروں پر مردنی چھائی ہوئی ہوگی، سکڑے ہوئے چہرے ہوں گے، جن کے چہروں سے پتا چلتا ہے یہ بہت دکھ میں مرا، بہت غم میں مرا. کیونکہ یہ درد اور کڑن، تکلیف، ایک ایک چیز چھوٹنے کا ڈر اور خوف، غم اور درد اس کا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز سمجھائی کہ ہم نے تم کو بہت کم چیزیں دیں، بہت کم مال دیا، لیکن شکر ادا کرو، ایمان تو دے دیا، ایمان دیا. اگر ہم مال، دولت، خزانے دے دیتے، ایمان نہ دیتے تو تکلیف میں تم ہوتے. کتنا بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا. اور فرماتے ہیں اگر تم لوگ تھوڑا اپنے ایمان پر ثابت قدم رہ سکتے تو میں ان لوگوں کو اتنا دیتا، کیونکہ بھئی یہ ان کی جنت ہے نا. اور جنت میں اللہ نے اصول بیان فرمایا، تم لوگ جب آؤ گے تو وہاں دیکھو گے، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بیان فرمائی، تمہارا جو محل بنے گا، جو گھر ایک ایک جنتی کا بنے گا، 1 اینٹ چاندی کی، 1 اینٹ سونے کی، 1 چاندی 1 سونا، ہو سکتا پورا سونا ہو سکتا بنانا چاہو، لیکن خوبصورتی کے لیے ایک یہ، ایک وہ اینٹ پورے سونے کے، مٹی مشک کی، گھاس زعفران کی. اللہ اکبر، زعفران تو زندگی میں دیکھے نہیں، اور دیکھتے بھی ہیں تو اتنا چھوٹا، 2 انگلیوں میں بھی نہ آئے. 100 روپے 200 روپے اتنی چھوٹی ڈبی میں آتا ہے، وہ بھی اوریجنل نہیں کرتے، ڈپلیکیٹ. پوری زمین تمہارے پیروں کے نیچے گھاس ہوگی، زعفران کی گھاس، لاکھوں کروڑوں روپے کی قیمت کی گھاس تمہارے پیروں کے نیچے، سونے اور چاندی کی اینٹیں، مشک والی مٹی. اور جو مانگو گے وہ، جیسا مانگو گے ویسا، جتنا مانگو گے اتنا. ہر قسم کے زیورات، جواہرات، ہیرے، موتیاں، تمہارے تاج، تمہارے کپڑے، تمہارا حسن، تمہاری خوبصورتی، تمہاری جوانی. اللہ اکبر. ان نعمتوں کا تذکرہ تو مستقل کرنا پڑے گا کہ وہ تو اب وہ چیز ایسی ہے کہ ایک بار تمہیں مل جائے گی تو پھر اس کے چھوٹنے کا غم تمہیں نہیں ہوگا، اس کا ڈر تمہیں نہیں لگا رہے گا کہ مل گیا پتہ نہیں اللہ کب چھین لے گا. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ڈرو مت،
ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا وان لکم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا وان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا وان لکم ان تنعموا فلا تحرموا ابدا. جنت میں فرشتہ اعلان کرے گا کہ یہاں تمہیں زندگی ملی ہے، خوش ہو جاؤ، اس کے بعد موت نہیں آئے گی. یہاں جوانی ملی ہے، خوش ہو جاؤ، بڑھاپا نہیں آئے گا. یہاں صحت ملی ہے، خوش رہو، بیماری نہیں آئے گی. یہاں نعمتیں ملی ہیں، خوش رہو، کبھی نعمتیں چھینی نہیں جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بتاؤ تمہیں یہ چاہیے کہ وہ چاہیے؟ جو تھوڑی دیر کے لیے دیں اور تمہیں یہاں سے ہٹا کر لے جائیں، یا یہاں نہ دیں اور وہاں ہمیشہ کے لیے دے دیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہیں ہمیشہ کی نعمتوں کے لیے چنا ہے، اور ان لوگوں کو ہم نے یہاں کی نعمتوں کے لیے چنا ہے. اب بندے یہاں رال ٹپکاتے ہیں، ہم نہ بھی ووٹ ملتا تو اچھا تھا. یہ کتنی بڑی نادانی، کتنی بڑی جہالت اپنی اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر ہم بندے راضی نہیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں تمہاری روزی روٹی اور تمہاری گزر بسر کی تقسیم ہم نے کی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے رضینا قسمت الجبار فینا، ہمارے جبار اللہ نے جو ہمارے درمیان تقسیم کیا ہے اس تقسیم پر ہم راضی ہیں. صحابہ کی یہی ادا تھی جو اللہ نے قرآن میں خاص کر فرمایا رضی اللہ عنہم، اللہ ان صحابہ سے راضی ہوا. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. دوسری بات ورضوا عنہ، اور صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ اللہ راضی ہو گیا تو بس صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے کہ کیا ضرورت. دیکھو صرف صحابہ ہی سے نہیں، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو ان صحابہ کا بہترین انداز میں اتباع کریں گے ان سے بھی اللہ راضی ہوگا. یعنی میں اور آپ قیامت تک آنے والے لوگ جو صحابہ کے پیچھے پیچھے چلیں، اللہ کا وعدہ ہے ان سے بھی میں راضی رہوں گا. مگر صحابہ اللہ سے راضی تھے، ہم سے اللہ راضی ہو تو چلے گا مگر ہم اللہ سے راضی نہیں ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. آپ کہیں گے کیسا حضرت اللہ سے راضی ہیں؟ اللہ سے راضی ہیں تو کیا آپ کی جو حالت ہے اس پر خوش ہیں؟ آپ جو آپ کی کاروبار کی کیفیت ہے، آپ کے گھر کی جو حالت ہے، آپ کی صحت کی جو حالت ہے، آپ کی اولاد کی جو حالت ہے، جس سچویشن میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، جس ماحول میں آپ کی زندگی کٹ رہی ہے، جو آپ کھا رہے ہیں، جو پہن رہے ہیں، آپ کی خواہشیں، ایک لمبی لیسٹ ہے جو خواہشیں ادھوری ہیں. رونا روتے ہیں یہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا. آج تک زندگی میں گھر نہیں بنایا، دکان خاص نہیں بنیا، آج تک ایک فیکٹری نہیں بنا سکا. مطلب اللہ نے یہ نہیں دیا، اللہ نے یہ نہیں دیا، اللہ نے یہ نہیں دیا، تو آپ راضی ہیں اللہ سے؟ نہیں در رہا. حضرات صحابہ 3 مہینے چولہا نہ جلے، پیٹ پر پتھر باندھیں، بھوکے فاقے میں زندگی گزاریں، کہتے تھے رب نے جو دیا ہم راضی ہیں، اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں. اور ہمارے تو شکوے اور شکایتوں کی لمبی لسٹ ہے، اور پھر بھی کہتے ہیں اللہ سے راضی. اللہ سے راضی بہت کم بندے ہیں. صحابہ کی یہ شان تھی کہ وہ ہر حال میں اللہ سے راضی تھے. اولاد مر جاتی اللہ سے راضی، کاروبار نہیں چل رہا، عین باغ کے پک کر کٹنے کا وقت کا اللہ کے راستے میں چلو، راضی ہیں. اللہ نے اب کیوں بلایا، یہ وقت جانے کا تھا کیا، کوئی سوال نہیں، کوئی اشکال نہیں، خوش چلو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَضُوا عَنْهُ، صحابہ اللہ سے راضی تھے. یہ ان کی خاص صفت ہے. مطلب اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا، اسی کو کہتے ہیں تقدیر پر راضی رہنا، تقدیر پر ایمان. یہ نصیب ہے ہر بندے کا، نصیب جو کہتے ہیں میری نصیب میں ایسا ہے، میری نصیب میں ویسا. یہ نصیب کا معنی کیا؟ حصہ. اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کا حصہ تقسیم کیا. تیری زندگی اتنی، تیری جوانی اتنی، تیرا مال اتنا، اتنا کھائے گا، اتنا پہنے گا، اتنے دن رہے گا. یہ سب ایک میرے اور آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہماری پوری پلاننگ اللہ نے کر رکھی ہے، اور جتنا طے کیا وہ اتنا مل کر رہے گا. تو یہ جو نصیب ہمارے مقدر میں ہے، کیا ہم اپنی نصیب پر خوش ہیں؟ تو آج لوگ ڈھونڈتے ہیں دنیا میں خوش نصیب کون، بد نصیب کون، تلاش کرتے. کوئی نظر آیا آپ کو خوش نصیب کون ہے؟
خوش نصیب کا کوئی ڈیفینیشن ہے آپ کے پاس کہ خوش نصیب بندہ کسے بولتے ہیں اور بد نصیب بندے کون ہیں دنیا میں؟ لوگ طرح طرح اپنے خیال سے بولتے ہیں بہت خوش نصیب بھی انہیں کیا، ہماری دیکھو نصیب پھوٹی، نعوذ باللہ من ذالک۔ خوش نصیب کا معنی اپنی نصیب پر جو بندہ خوش ہوگا وہ خوش نصیب، یعنی جیسی بھی میری نصیب ہے، جیسا بھی میرا مقدر ہے، اللہ نے جو بھی میرے لیے طے کیا، جتنا مجھے ملا، جیسا ملا، جب ملا، خوش، یہ ہے بندہ خوش نصیب۔ اب بیوی کیسی ملی، بچے کیسے ملے، لوگ روزانہ روتے میری نصیب میں توچ ملنا تھا۔ ارے تیرے مقدر میں اللہ نے لکھا تھا، خوش ہو جا اس سے، تو خوش نصیب، اور اگر تو اس سے ناراض ہے تو بد نصیب۔ وہ دو ساتھی، ایک مولانا تھے، آپس میں دوست احباب، بچھڑ گئے، بہت دنوں کے بعد پڑھ کر فارغ ہو گئے، ایک زمانے کے بعد ملاقات ہوئی تو کہا شادی ہو گئی، بچے ہو گئے؟ ہاں بہت۔ ایک مولانا نے کہا میری تو بس ایسی حالت چل رہی یار، بیوی اخلاق اچھے نہیں، ہر گھر کا حال ایسا ہی ہوتا تقریباً، ہمارا ہمیشہ لڑائی جھگڑا کا معاملہ ہو یہ۔ انہوں نے اپنے دوسرے ساتھی سے پوچھا آپ کا کیا حال ہے؟ کہا بہت اللہ کا فضل، خوش نصیب بیوی ملی ہے اور میری زندگی بھی ماشاءاللہ بہت اچھی چل رہی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا تعجب سے کیا آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے وغیرہ نہیں ہوتے؟ کہا نہیں ہوتے، کب تو بھی پلیٹ گلٹ پھینک کو مارتی، بیلن گلن رہے تو پھینک ڈالتی، پھر نہیں اللہ کا فضل پھر بھی دونوں خوش ہیں، ہم خوش نصیب میاں بیوی ہیں۔ کہ پھر بھی خوش؟ کہاں وہ جب پلیٹ برتن پھینکتی ہیں مجھے لگا تو انہیں خوش، چک گیا تو میں خوش۔ جب وہ پھینکے غصے میں آ کر کچھ لگ گیا خوش ہو جاتے، ہاں ترو برابر ہوا، اور اگر بچ گیا میں تو میں خوش کہ تو نے پھینکا لیکن لگا نہیں، تو دونوں خوش، لڑائی جھگڑے میں بھی خوش، کہتے ہیں اسے خوش نصیب کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صرف ہنستے رہنا ہی خوش نصیب نہیں، غم میں بھی بندہ خوش رہے کہ ہاں میرے مقدر میں یہی تھا، اللہ نے میری نصیب میں یہ بیوی رکھا، یہ اولاد رکھا، یہ عمر رکھا، یہ زندگی رکھی، ایسا گھر میرے مقدر میں، ایسی گاڑی میرے مقدر میں، ایسا کاروبار میرے مقدر میں اللہ نے لکھا ہے، اللہ کے فیصلے پر میں راضی۔ اللہ فرمائیں گے جو بندہ میرے فیصلے پر راضی ہوگا اس کے تھوڑے عمل سے میں راضی ہو جاؤں گا۔ تو تھوڑا کر لے، میں نے تھوڑا دیا تو خوش، تو تھوڑا کر میں خوش۔ بندہ کہتے ہیں نہیں اللہ کا ہونا، یہ ہونا، وہ ہونا، تو اللہ بھی کہتے ہیں تو بھی بہت کرنا پڑے گا، جنت میں جانے کے لیے چھوٹی موٹی تسبیح سے نہیں چلے گا، تجھے بھی بہت کچھ کرنا پڑے گا تب جا کے میں خوش ہوں گا۔ چلے گا؟ خوش ہیں اس پر کہ اللہ بہت دے اور ہم سے عمل بھی بہت کرائے، کہ نہیں اللہ چھوٹا کریں گے آپ راضی ہو جائے، ٹھیک ہے میں بھی چھوٹا دیتا ہوں تو خوش ہو جا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ بہرحال بات بہت دور چلے گی، مستورات کے اندر چند دن پہلے میں نے بات کی تھی، بات یہاں بھی آگے ضرورت کی تھی بتلا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت تو ہر چیز پر پھیلی ہوئی ہے۔ تو اسی رحمت کا اثر ہے کہ یہاں ایمان والے، غیر ایمان والے، حتیٰ کہ جانور، چرند پرند سب کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، احادیث میں آتا ہے شیطان بہت خوش ہو گیا۔ شیطان خوش ہوا اور کہنے لگا دیکھو اللہ کی رحمت ہر چیز پر پھیلی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ہر چیز پر رحم کروں گا، تو قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ سب پر رحم کریں گے تو میرے اوپر بھی رحم ہو جائے گا۔ اللہ کی رحمت وسعت کل شیء، ہر چیز پر وسیع ہے، تو ہر چیز میں میں بھی تو ایک چیز ہوں نا، تو میرے اوپر بھی اللہ کی رحمت ہے۔ شیطان کا علم کتنا زیادہ ہے، ہماری سمجھ میں بھی بات نہیں آئی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، پھیلی ہوئی ہے۔ تو شیطان کہنے لگا میں بھی تو اس میں سے ایک چیز ہوں، تو میرے اوپر بھی اللہ کی رحمت، تو یہاں دنیا میں ویسی ایسی زندگی گزار لوں گا، اور جب اللہ کی رحمت میرے اوپر بھی ہے تو وہ مجھے بھی معاف کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے کا جملہ لگایا شرط، فَسَأَكْتُبُهَا، ہر چیز پر پھیلی ہوئی تو ہے لیکن ہر ایک کو دے دوں گا یہ ضروری تو نہیں، اتنی بڑی ہے کہ میری رحمت میں تنگی نہیں ہے،
اگر دینا چاہوں تو سب کو دے سکتا ہوں میری رحمت، جیسے دنیا میں سب کے لیے وسیع ہیں، مگر آخرت میں رحمت تھوڑا تنگ کر دوں گا، میں سب کے لیے نہیں، صرف میرے بندوں پر رحم کروں گا، جو میری نہیں مانیں گے ان کو اپنی رحمت سے نکالوں گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا جو تعارف کرایا تو فرمایا الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم، تو رحمان پہلے لایا، رحیم بعد میں۔ رحمان میں ایک حرف زیادہ ہے، رحیم میں ایک حرف کم ہے، تو اس میں علماء نے نقطہ نکالا، رحمان دنیا سے متعلق ہے، رحیم آخرت سے متعلق ہے، اسی لیے اللہ کو کہتے ہیں رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، اللہ دنیا کے رحمان ہیں اور آخرت کے رحیم ہیں۔ ایک حرف زیادہ تو دنیا میں رحمت اللہ کی سب کے اوپر، ایمان والوں پر بھی غیر ایمان والوں کے اوپر بھی، رحیم میں ایک حرف کم ہوا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی وہاں ایک طبقے پر کم ہو جائے گی، غیر ایمان والوں پر کوئی رحم نہیں ہوگا، صرف ایمان والوں پر۔ آپ اندازہ لگائیے سب کے اوپر جو رحمت پھیلی ہوئی ہے اس کا یہ عالم کہ اللہ نے فرمایا اگر تمہارے بدلنے کا ڈر نہ ہوتا تو ان لوگوں کو یہ دیتا یہ دیتا جو اللہ نے فرمایا، اب وہی رحمت اگر سکڑ کر ہو جائے، صرف ایمان والوں پر اگر آ جائے تو پھر اس رحمت کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ نے فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا، میری رحمت کو خاص پوری کامل اور مکمل رحمت کو میں خاص ان لوگوں کے اوپر رکھوں گا قیامت کے دن، لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، جو تقوی کی زندگی دنیا میں گزاریں گے، حلال حرام کی تمیز، جائز ناجائز یعنی اعمال میں متقی ہوں گے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور اعمال صالحہ کریں گے، اپنی جسم سے اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کریں گے، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھیں گے۔ تو ایمان، اعمال اور جو تقوی اور طہارت والی پاکیزہ زندگی، یہ تین شرطیں اللہ نے رکھی ہیں۔ ان شرائط والے جو بندے ہوں گے قیامت کے دن میری خاص رحمت اور کامل مکمل رحمت ان لوگوں پر ہوگی۔ اب شیطان اپنا منہ لے کر رہے گا، اچھا اس میں سے میں نہیں ہوں، تقوی بھی نہیں، تقوی والی زندگی نہیں، زکوٰۃ نہیں، ایمان نہیں، ایمان سے تو پہلے ہی نکل گیا تھا، تو اچھا اللہ نے مجھے نکال دیا۔ لیکن اس آیت پر یہود اور نصارہ جو تھے یہ بہت خوش ہوئے، بغلیں بجانے لگے، کہنے لگے اچھا ہم بھی تو اس میں ہیں۔ تھوڑا گہری بات بتا رہا ہوں، یہودیوں نے کہا ہم بھی تو اس آیت میں ہیں، اللہ نے فرمایا کہ میری رحمت قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے ہوگی جو تقوی والے ہوں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے اور ہماری آیتوں پر ایمان لائیں گے۔ تو اللہ کی آیتیں تورات کی کتاب میں ہیں تو تورات پر ہمارا ایمان، اور بہت سارے لوگ زکوٰۃ بھی دیتے تھے یہودیوں میں، عیسائیوں میں، اور بہت سارے متقی پرہیزگار راہب تھے، ان کے پادری تھے، بہت بڑے بڑے پوپ تھے ان کے، اور کنیساؤں میں، گرجا گھروں میں، ان کے چرچوں میں بہت سارے عابد زاہد متقی پرہیزگار یہود و نصارہ لوگ تھے۔ تو ان لوگوں نے کہا اچھا ہم بھی اس آیت میں شامل ہو گئے اور ہماری بھی مغفرت ہوگی۔ اللہ نے آگے آیت نازل فرمائی جو لوگ تقوی والے ہوں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، ہماری آیتوں پر ایمان لائیں گے، ساتھ ہی ساتھ ایک اور شرط بھی ہے۔ اب اس شرط کی وجہ سے یہ یہود و نصارہ بھی نکل گئے۔ بچے کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اپنی قوم کے لیے، اللہ نے فرمایا اس دعا کو میں قبول تو کروں گا چند شرائط کے ساتھ۔ وہ شرائط یہ ہیں کہ تقوی والے ہوں، زکوٰۃ ادا کرتے ہوں اور ایمان لاتے ہوں ہماری آیتوں پر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی اس کے اندر آئی تھی، مگر اللہ نے آگے ایک شرط اور ایسی لگائی جس سے ان کی قوم بھی نکل گئی، اور فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام دعا آپ نے کی، قبول ہم نے اپنے پیارے نبی کی امت کے لیے کیا ہے، یہ آپ کی دعا اس امت کو دوں گا جو میرے پیارے نبی کی امت ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے مانگا تھا،
اللہ نے کہا ٹھیک ہے ہم نے قبول کر لیا. پہلا جملہ تو جو مغفرت کا تھا، رحم کا تھا، آپ کی قوم کو معاف کر دیا، رحم کر دیا، دوبارہ زندہ کر دیا، لے جائیے. مگر آگے جو آپ نے تفصیل مانگا یہ ان لوگوں کو ہوگا جن کے اندر یہ شرائط ہوں گی. یہ 3 شرطیں تو اب تک یہود اور نصارہ میں بھی تھے، آگے اللہ نے جو شرط لگائی وہ کسی میں نہیں ہے، صرف میرے اور آپ کی اور اس امت مسلمہ کی. اس سے پہلے کی لوگوں کی قوموں کے اندر نہیں. اللہ نے فرمایا الذین، میری یہ کامل و مکمل رحمت قیامت کے دن ان لوگوں کو ملے گی جو ان 3 صفات کے ساتھ ایکسٹرا مزید صفت، یتبعون، جو لوگ اتباع کریں گے، الرسول، رسول کی، النبی، ایسے رسول جو نبی بھی ہوں گے، الامی، ایسے رسول ایسے نبی جو ان پڑھ ہوں گے، النبی الامی، ایسے رسول ایسے نبی ایسے ان پڑھ، امی جن کو کہا جاتا ہے. لوگ اس کا ترجمہ زیادہ تر نہیں کرتے. نبی امی، نبی امی، امی کا معنی کیا؟ ماں والے نبی، یعنی ماں پیٹ جیسا پیدا ہوئے، اس کے بعد کسی سے پڑھے نہیں، لکھے نہیں، سیکھے نہیں، کتاب پڑھنا لکھنا آپ نے نہیں سیکھا، تو ان کو کہتے ہیں امی. عرب میں عام طور پر پڑھنا لکھنا ان کا رواج نہیں تھا، وہاں کے لوگ پڑھنے لکھنے سے ایک دم کورے تھے، تو ان لوگوں کو بھی کہا جاتا تھا امیین. اللہ نے قرآن میں فرمایا الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ اللہ جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں کے ایک رسول کو بھیجا. خیر اس کی طرف بعد میں آتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میری یہ رحمت ان لوگوں کو ملے گی جو تقوی، زکوٰۃ ادا کریں گے اور ہماری آیتوں پر ایمان لائیں گے، اور ہمارے رسول جو نبی ان پڑھ ہوں گے اس رسول کی اتباع کریں گے، پیروی کریں گے. اب یہ نبی امی صرف میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو جو لوگ ان کی اتباع کریں گے ان کو وہ رحمت آخرت میں ملے گی. تو اب یہود و نصارہ بھی کہنے لگے اچھا ہم بھی نکل گئے، ہم یہ اللہ کا وعدہ ہمارے لیے بھی نہیں. مانگا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مگر دیا ہم کو اللہ نے، اور فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام آپ کی بھی قوم میں سے یہ دعا اگر کسی کو ملنا ہے تو ان سے کہیے کہ آپ کے بعد جو نبی یہ امی آئیں گے ان کی اتباع کریں. تو پھر آپ کی بھی امت کے وہ افراد جو اصل میں پہلے تو آپ کے تھے، بعد میں جب اس نبی پر ایمان لائیں گے تو وہ ہمارے پیارے نبی کی امت کہلائے گی. تو آپ کی قوم کے وہ افراد جو ہمارے نبی کی اتباع کریں گے ان کو ملے گی آپ کی دعا، اس میں وہ شامل ہوں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسے بہت سارے واقعات پیش آئے. اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی شدت سے مانگا تھا اے اللہ وہ آخر امت کون سی ہے وہ مجھے دے دیجئے. انہوں نے حدیث میں ہے اے اللہ وہ امت مجھے کو دے دیجئے نا، جس کی بہت ساری تفصیلیں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وقتاً فوقتاً بیان کیا تھا کہ وہ ایک امت آئے گی جو آئے گی تو آخر میں مگر جائے گی جنت میں سب سے پہلے. تو بڑا انٹرسٹ ہوا کہ آئے گی لاسٹ میں اور جائے گی سب سے پہلے. یار یہ تو بہت بڑی، یہ ایک فضیلت ہی کافی ہے، یہ ایک فضیلت کافی ہے کہ سب سے آخر میں آئیں گے اور زیادہ ویٹنگ میں بیٹھنا نہیں پڑے گا، جنت میں سب سے فرسٹ جائیں گے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوموں تک سب دنیا میں پہلے بھی آئے چلے بھی گئے، انتظار میں اپنی اپنی قبروں میں برزخ میں جہاں جہاں ہیں وہ حضرات انتظار میں ہیں کہ دنیا ختم ہوگی، قیامت آئے گی، فیصلہ ہوگا تو جنت میں. اب جیسے ترتیب وار پہلے دنیا میں آئے تھے جنت میں بھی پہلے ویسے ہی جانا چاہیے. اللہ ترتیب بدل دیں گے، جو لاسٹ میں آیا وہ فرسٹ میں جائے گا. تو اب سب تمنا کریں گے کاش ہم بھی لاسٹ والے ہوتے تو جلدی جنت میں نیک بندے بھی، متقی پرہیزگار لوگ ہم سے پہلی قوموں میں جو گزرے ان کو بھی انتظار کرنا ہوگا جنت میں جانے کے لیے جب تک کہ ہم نہ چلے جائیں. یہ فرمایا کیوں؟ کیونکہ وہ پیاری لاڈلی امت ہوگی، وہ تھوڑا نخرے والی امت ہوگی. وہ کہتے ہیں چھوٹا بچہ گھر میں سب سے لاڑ والا جو ہوتا ہے نا، لاڑ کا بچہ، تو یہ سب سے چھوٹی مطلب سب سے لاسٹ میں آخری بچے کو بولتا ہے چھوٹا. چھوٹا کوئی نہیں ہوتا، وہ بھی بڑا ہو گیا پھر بھی کہتے چھوٹا بچہ.
آخری بچہ. تو یہ آخری امت جو ہوگی نا، بڑے ناز کی، بڑے نخروں کی، بڑے لاڑ کی امت ہوگی یہ. تو اتنا لاڑ کہا آیا تو دنیا میں سب سے لاسٹ میں، گھر میں جو بھی چیز آئے گی پہلے اس کو ملے گی، چھوٹا ہے نا، یہ امت کو ملے گی، جنت سب سے پہلے ان کو ملے گی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے انٹرسٹڈ کہ یار وہ امت کون سی ہے. پھر کہا وہ امت، بقیہ تمام لوگوں کو عمل کرنا پڑتا تھا ثواب ملنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ فرمایا وہ ایسی امت ہوگی کہ وہ صرف کسی اچھے کام کے کرنے کی نیت کر لے گی تو ثواب دے دوں گا. عمل کر لیا تو عمل کرے تو 1 کرے تو 10 دوں گا کم سے کم. پہلے کسی قوم کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں تھا، عمل کیے تو جتنا کیا اتنا ثواب. اصول ہے، قانون یہی، تو جتنا کیا اتنی اجرت لو. جتنی 1 دن کا کام کیا 1 دن کی مزدوری، 10 دن کام کیا 10 دن کی مزدوری. یہ اصول ہے، سب کی سمجھ میں بات آتی ہے. اچھا آپ نے کام کو آنے کا عزم کیا، ارادہ کیا، اچھا صبح سے پکا آتوں. اچھا آتوں بولے، آئے نہیں نا. اب کل بولا تھا آتوں بول کے پیمنٹ دو. ارے آؤ جی پہلے کام کرو بعد میں دیں گے. اچھا کتنے دن کرے، 1 وارم کا گن لو. یہی تو اصول ہے. تو سب کے ساتھ ایسا ہی ہوتا تھا، اچھے کام کی نیت کرتے، عمل کرتے، جتنا کرتا اتنا ملتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک لاڈلی امت آئے گی، وہ لوگ صرف کسی کام کو کرنے کا ارادہ کریں گے تو ارادے پر کام کا ثواب پورا مل جائے گا. اچھا کر دیں گے تو کہا کریں گے 1 دوں گا 10 کم سے کم. پھر اس میں سے جس بندے کا جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اس 10 کو میں 100 میں بھی بدل دوں گا. پھر 100 کو اور زیادہ کسی کا اخلاص اچھا لگا تو 700 کر دوں گا، اور زیادہ اچھا لگا تو اتنا دوں گا جس کا کوئی حساب نہیں ہوگا. ایک عمل پر اللہ یضاعف لمن یشاء، انگنت دے دوں گا ایک عمل پر. ایسا کئی کو لاڈلی ہے وہ امت کا. انٹرسٹ بڑھتا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. پھر کہا اچھا اس کے الٹا گناہ اگر وہ امت گناہ کا ارادہ کرے گی تو صرف ارادہ ہی تو ہے نا، گناہ نہیں لکھوں گا. عزم پکا کیا کہ زنا کرنا ہے، چوری کرنا ہے، کوئی بھی گناہ کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف ارادہ کیے، ہو سکتا ہے ارادہ کل بدل بھی جائے. ابھی تو آج ارادہ کیا نا گناہ کرنے کا، فلم دیکھنے جانے کا بھی تو ارادہ ہوا، ابھی گیا تو نہیں نا. تو حدیث میں آتا ہے فرشتہ کرامن کاتبین جو بیٹھے ہیں، یہ بائیں طرف والا گناہ لکھنے کے لیے کوئی بندہ جاتا ہے تو کہتا ہے لکھوں، یہ اس کے تابع ہے، بائیں والا دائیں والے کے تابع، اس سے پوچھ کے لکھتا ہے. تو کہتا ہے لکھوں، کہا اتنی جلدی کیا ہے، ارادہ ہوا، ابھی ارادہ ہی تو ہے، واپس پلٹ کے جا بھی سکتا ہے. اب وہ نکل کے گاڑی میں جانا شروع ہو گیا، شراب کے اڈے کی طرف جا رہا ہے. تو اب لکھوں، تو ابھی جا ہی تو رہا نا، شراب تھوڑی پیا، جانا کوئی گناہ ہے، گناہ کی طرف جا رہا ہے. ہو سکتا ہے راستے میں کوئی جماعت والا مل جائے، اسے پکڑ کے مسجد میں لے جائے. چھپ کے گناہ کیوں لکھے؟ اچھا ٹھیک ہے انتظار. اب شراب خانے پر بھی چلا جائے، ہاں گیٹ آ گیا، گاڑی کھڑا کر، اب لکھوں، تھوڑا جلدی کیا ہے، خاموش تو رہ، ابھی تو گیا نہیں، ابھی لیا نہیں. اچھا جا کے گیٹ پہ بھی کھڑا ہو گیا. مثال کے لیے کیا، کوئی بھی ایسا گناہ، اب وہاں جا کے پیسے بھی دے دیا، ہاتھ میں بھی لے لیا، اب تو لکھوں. ارے یار پیا نہیں نا، اگر ہاتھ سے پھسل کے گر گیا تو پھوٹ گیا، خالی ہاتھ واپس آئے گا، گناہ کیا ہوا. پھر کب انتظار کر، اب اس نے اٹھا بھی لیا، پی بھی لیا، تو کہا لکھوں. ارے ابھی تو پیا ہے، ہو سکتا ہے اس کا نشہ ابھی نہ چڑھاؤ. نہیں حرام تو ہوا اور انتظار تو کرو، نشہ اترنے کے بعد ہو سکتا توبہ کر لے. توبہ بھی تو کر سکتا نا. توبہ جو کرے گا، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہ سے توبہ کرے گا اس کی تو مثال ایسی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. جب گناہ نہیں کیا تو لکھو گے کیا، ہو سکتا توبہ کر لے. اچھا توبے کا انتظار، گناہ سے فراغت پر بھی نہیں لکھا جاتا. کہتے ہیں گناہ ہو گیا پھر بھی توبہ نہیں کیا تو کہتے ہیں اب لکھوں. انتظار کر، ایک ہی تو کیا ہے، ایک ہی تو کیا، پھر دوبارہ وہی گناہ، اب لکھوں. ارے 2 ہی تو ہیں، 3 ہو جائے تو کہتے ہیں 1 لکھ لے، اب 1 لکھ لے.
اللہ اکبر کبیر۔ اس سے گناہوں پر بندے کو بے خوف نہیں ہونا چاہیے، ڈیر نہیں ہونا چاہیے اچھا اتنا ہمارا ہے سو اتنا لاڑ معلوم ہی نہیں تھا، اب ذرا نخرے کریں گے۔ زیادہ نخرے کرنے کی ضرورت نہیں، لینے کے دینے بھی پڑ سکتے ہیں، زیادہ نخروں کی ضرورت نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ڈھیل دیا ہے، ہمیں اوور ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ اللہ اپنی طرف سے کر رہے ہیں۔ تو بہرحال گناہوں کا یہ اصول کہ اب جتنا کیا اتنا ہی لکھیں گے، اس میں کوئی بڑھانا چڑھانا نہیں۔ اور ایسی بہت ساری چیزیں، اچھا میدان جنگ میں جائیں گے مال غنیمت ملے گا، تو پہلے والی قوموں کا حال یہ تھا کہ مال غنیمت استعمال نہیں کر سکتے تھے، ایک جگہ رکھ دو آگ آئے گی کھا کے چلی جائے گی، اللہ لے لیں گے۔ اچھا اس امت میں اس امت میں جو لوگ مال غنیمت لیں گے وہ بھی، اور صدقے خیرات جو کریں گے نا، پہلی قومیں صدقہ کرتے تھے تو ایک جگہ رکھ کے آتے تھے، آسمان سے آگ آتی تھی لے کے چلی جائے، صدقہ قبول۔ جس کو وہ مال نہیں لے کے گئی وہ آگ، وہ صدقہ مردود، رد۔ لوگوں کو پکا معلوم ہو جاتا تھا کہ کس کا صدقہ قبول ہوا کس کا صدقہ قبول نہیں ہوا، اب وہ اس کی انسلٹ ہوتی، توہین ہوتی، تیرا مال اچھا نہیں، تیری نیت اچھی نہیں، اللہ رد کر دیا۔ فرمایا یہ تو سب تم لوگوں کا معاملہ، آخری جو امت آئے گی نا، اس میں کس کا قبول ہوا کس کا رد ہوا کسی کو معلوم ہی نہیں ہونے دوں گا، کسی کی انسلٹ نہیں ہوگی۔ پھر کیسے کریں گے؟ کہا آگ ہی نہیں آئے گی، پھر کا صدقہ نکالیں گے اور ہم کہیں گے ایک دوسرے کو بانٹ دو، آپس میں تقسیم کر لو، ایک مالدار مال نکالے گا، جو محتاج ہوگا اس کو دے دو، وہ کھا لے گا، پیٹ بھر لے گا۔ اپنے ہی بھائیوں میں، بہنوں میں، رشتہ داروں میں، اپنے اعزاء و اقارب میں صدقہ ہوگا، زکوٰۃ تقسیم ہوگی، ہاں کوئی بات نہیں، اپنے لوگ، اپنے رشتہ دار، ہاں اپنے دوست احباب محلے والوں کو کھلاؤ۔ اچھا قبول ہوا کہ نہیں کیسے؟ وہ ہم قیامت کے دن بتائیں گے، پردے میں بتائیں گے، راز میں بتائیں گے، کسی کو خبر نہیں ہوگی کہ کس کا عمل مقبول ہوا کس کا عمل ریجیکٹ ہوا۔ کیوں ایسے؟ لاڈیلی امت ہے، اتنی اور بہت ساری تفصیلیں ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سب سنتے سنتے کہنے لگے اللہ وہ کون سی امت ہے مجھے دے دے۔ کہا نہیں، اس امت کا نبی طے ہو چکا ہے، وہ آخری نبی ہے، اس آخری نبی کو وہ آخری امت دوں گا۔ تو اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اے اللہ اگر امت نہیں دے سکتے تو مجھے اس امت میں ڈال دے، شامل فرما دے، مجھے امتی بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، امت بھی طے نبی بھی طے، آپ نبوت کے لیے طے ہیں، امت کے لیے نہیں۔ اس کو کہتے ہیں نبیوں نے تمنا کی تھی اس امت میں پیدا ہونے کی، یہ ہے اس واقعے کی اصل۔ نبیوں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ اس امت میں پیدا ہوں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ خواہش تھی، یہ واقعہ تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ہماری کامل رحمت کو حاصل کرنے والے جو لوگ ہوں گے وہ رسول نبی امی کی اتباع کرنے والے لوگ ہوں گے۔ وہ کون ہیں؟ یہ حضرات صحابہ کرام سے لے کر قیامت تک آنے والے ایمان والے بندے۔ اللہ نے فرمایا قیامت کے دن میری رحمت مکمل طریقے سے اور خاص طریقے سے ان لوگوں کے اوپر ہوگی، تو کیا عالم ہوگا ہمارا۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ ہمارے سب کے مقدر میں وہ رحم شامل فرما دے۔ اگر اتنا زیادہ رحم ہونے کے باوجود بھی ہم میں سے کوئی اگر پھر بھی بچ نہیں سکا تو واقعتاً کتنا بڑا محروم رہا ہوگا وہ، پھر بھی وہ جنت میں نہ آ سکا۔ اتنی بڑی رحمت، اتنا بڑا نخروں والا معاملہ، اتنا زیادہ ڈھیل، اتنی زیادہ سہولت، اتنی زیادہ اللہ کی رحمت کہ ان کے لیے خاص، پھر بھی اس امت کا کوئی فرد جہنمی کہلائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقت میں وہ محروم ہی تھا، ورنہ تو اللہ کی رحمت سے کوئی اس طریقے سے بچ کر باہر نکل نہیں سکتا تھا جب اللہ تعالیٰ نے اتنا وسیع کر کے میری امت پر بچھایا ہوا ہے۔ اب آتے ہیں اس آیت کے ٹکڑوں کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں کن کی؟ رسول کی۔ رسول اور اس کے ساتھ اللہ نے فرمایا نبی۔ رسول اور نبی دونوں لفظ یہاں ایک ساتھ آئے۔ رسول بڑے پوسٹ والے کو کہتے ہیں، نبی رسول سے تھوڑا چھوٹا پوسٹ، لیکن نبی بھی کوئی معمولی چیز نہیں، دوسرے تمام عہدوں کے مقابلے میں نبی بہت بڑا عہدہ، نبی سے اوپر کا عہدہ ہے رسول کا۔ یہ عربی الفاظ کے حساب سے اس کا فرق ہوتا ہے۔ رسول کہتے ہیں خاص
ایک قوم کی طرف، خاص ایک طبقے کی طرف مخصوص احکامات لے کر، کچھ چینجز، کچھ تبدیلیاں لے کر، پہلے الگ تھے اب الگ یہ لے کر آئیں گے، تو خاص جو کتاب لے کر آئے، خاص جو احکامات لے کر آئے، کسی خاص قوم کی طرف ان کو الگ سے بھیجا جائے، ان کو کہتے ہیں رسول۔ اور نبی جو رسول ہوں گے انہی رسول کی کتاب پر، انہی کے طریقے پر، انہی لوگوں کے اوپر جو پہلے رسول کی امت تھی، اسی امت پر محنت کرنے کے لیے اگر ایکسٹرا کسی کو بھیجا جاتا ہے، ان کے ساتھ کوئی الگ سی کتاب نہیں، کوئی چینجز نہیں، کوئی الگ سے نئے احکامات نہیں، جو تھا وہی، صرف لوگ بگڑے ہوئے ہیں، تھوڑا ہٹے ہوئے ہیں، ان کو سنبھالنے، سمجھانے، پھر سیدھے راستے پر لانے کے لیے بھیجا جاتا تھا، تو یہ نبی کہلاتے ہیں۔ تو یہ نبی جو ہے رسول کے مقابلے میں تھوڑا چھوٹا، لیکن یہ ہر رسول جو ہوں گے نا وہ نبی ضرور ہوں گے، کیونکہ رسول بڑا پوسٹ ہے تو نبی اس کے اندر آٹومیٹکلی آ جائیں گے، اور جو نبی ہوں گے وہ رسول نہیں ہوں گے۔ یہ سمجھ لینا چاہیے، علمی ایک نقطہ ہے، نبی صرف نبی ہی ہوں گے، رسول نہیں ہو سکتے۔ رسول بھی ہوں گے، نبی بھی ہوں گے، تو ہر رسول کو نبی کہنا صحیح ہے، لیکن ہر نبی کو رسول کہنا صحیح نہیں ہوگا۔ تو رسول خاص لوگ ہیں، مخصوص چنیدہ افراد ہیں، گنے چنے انبیاء اکرام کو رسول بنا کر اللہ نے بھیجا۔ تو ہمارے نبی جو ہیں نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ اچھا، ہمارے نبی کی ایک صفت اللہ نے یہاں خاص کر بیان فرمائی، الامی۔ کیا معنی؟ ان پڑھ۔ ان پڑھ یہ تھوڑا آپ کو سننے میں بھی بھاری لگ رہا ہوگا، مجھے کہنے میں بھاری نہیں پڑ رہا، کیونکہ اللہ نے فرمایا نبی امی ہیں، ان پڑھ ہیں۔ تو ان پڑھ کہنا یہ میرے لیے، آپ کے لیے، باقی تمام انسانوں کے لیے ہو سکتا ہے یہ ایک گالی بھی ہو، ایک عیب ہو، ایک اس کے اندر کمی ہے۔ ان پڑھ آدمی، ان ایجوکیٹڈ، کچھ پڑھا لکھا نہیں، تو ان ایجوکیٹڈ کہنا، بغیر پڑھا لکھا کہنا، ایسا ہی گنوار آدمی، کچھ جانتا وانتا نہیں ہے۔ تو یہ امی کا جو لفظ ہوتا نا باقی سب لوگوں کے لیے ایک عیب ہے۔ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی پاکیزہ شخصیت، اللہ کے پیارے نبی کی ذات، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے اوصاف اور ایسی ذات دے کر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، آپ کے ساتھ یہ ان پڑھ لفظ کا انساب ہونا، آپ کی طرف اس لفظ کو منسوب جب کیا گیا تو یہ لفظ آپ کی شان بن گیا۔ غلط لفظ، مگر جب نبی کے ساتھ ٹچ ہوا، نبی کی طرف منسوب ہوا، تو یہ لفظ ہمارے نبی سے جڑنے کے بعد، کیونکہ نبی کامل ہیں، تو اس نبی کے ساتھ ایسا لفظ لگنے پر یہ لفظ ہی ہمارے نبی کی شان بن گیا۔ کیسے؟ شیطان بہت گندا، اچھا تو نہیں نا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان پیدا ہوتا ہے۔ ہر بچے کے ساتھ، جسے کہتے ہیں ہمزاد، اس کے ساتھ پیدا ہونے والے، اس کی شکل کہہ رہتے ہیں تقریباً وہ اس کے جیسے، ایک فرشتہ اور ایک شیطان ہر بچے کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ انہی کا اثر ہے، جب یہ فرشتہ کھلاتا ہے تو بچہ ہنسنے لگتا ہے، شیطان ذرا کچھ انگلی کرتا ہے تو رونے لگتا ہے۔ زندگی بھر ان دونوں کا واسطہ مرتے دم تک رہتا ہے ہر بندے کے ساتھ۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا تو صحابہ نے فوراً پوچھا آپ بھی تو پیدا ہوئے تھے، تو آپ کے ساتھ بھی فرشتہ اور وہ شیطان پیدا ہوئے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، میرے ساتھ بھی ایک فرشتہ اور ایک شیطان پیدا ہوا، لیکن جب اس شیطان کی نسبت میرے نبی کے ساتھ ہو گئی تو آقا نے فرمایا ولیکن اسلمنی، میرے ساتھ جو شیطان آیا وہ مسلمان ہو گیا، میرا مطیع، وہ فرما بردار بن گیا۔ مسلمان کا معنی صرف اطاعت کرنے والا، فرما برداری کرنے والا، اسی لیے مؤمن مسلمان ہونا چاہیے، صرف مسلمان نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ مسلمان کا معنی کیا بولے تو وہ کر ڈالنا، جو بولے اس کی
اطاعت کر لینا، صرف اطاعت نہیں، عقیدت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اطاعت۔ تو اس لیے ایمان ہو، اس لیے اس کو کہتے ہیں پہلے مؤمن، اس کے بعد کہتے ہیں مسلمان۔ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قریے اور دیہات کے لوگ آئے، اور وہ بھی اللہ کے نبی کے ساتھ ایک سفر میں شامل تھے، غزوے میں جا کر آئے۔ قالت الاعراب آمنا، وہ لوگ کلمہ نہیں پڑھے، ایمان میں داخل نہیں ہوئے، صرف ایک سفر میں آئے اور آنے کے بعد اللہ کے نبی سے کہنے لگے آمنا آمنا، اے نبی جی ہم بھی ایمان لائے، ہم بھی ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی قالت الاعراب آمنا، یہ کھیڑوس لوگ، یہ قریے والے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، اے نبی جی آپ ان سے کہیے کہ ہم ایمان لائے مت بولو، ہم اسلام لائے بولو، کہ ہم نے جو کیا وہ تم نے بھی کیا، تو جیسا کیا ویسا کر لینا، یہ اطاعت ہے، یہ اسلام ہے۔ ایمان دل کے اندر کی چیز ہوتی ہے۔ تو شیطان مسلمان ہو گیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ جنت میں آئے گا، وہ ہمارے نبی کے انڈر میں آ گیا۔ ہر ایک کا شیطان ایک کے اوپر حاوی رہتا ہے، وہ آرڈر دیتا ہے، وہ کچھ کرانا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شیطان میرے ساتھ جڑا تو اس کی ہمت نہیں ہو سکی کہ یہ میرے سے اوپر جا سکے، یہ میرے انڈر رہے گا، یہ مجھے بہکا تو نہیں سکتا، میرے ساتھ تو آیا ولیکن اسلمانی، یہ میرے نیچے رہے گا، مجھے کچھ بہکانے کی ہمت بھی یہ نہیں کرے گا۔ تو شیطان جیسا فرد نبی کے ساتھ جب جڑتا ہے تو اتنا گندا، اتنا بگڑا ہوا، اتنا بدماش بھی اتنی بڑی شخصیت کی وجہ سے سدھر گیا۔ تو ایسے ہی ایک لفظ ہے متکبر، بڑا تکبر والا، بڑا گھمنڈ والا، یہ عام طور پر عیب ہے، گالی ہے، کسی کو کہا نو فل گھمنڈ، ایک متکبر آدمی۔ تو یہ میرے اور آپ کے کسی کے لیے بھی اگر بولا جائے یہ عیب ہے، لیکن جب یہ لفظ اللہ کے لیے کہا جائے متکبر تو وہ شان کہلاتی ہے۔ اللہ بڑے تکبر والے، اللہ بڑے گھمنڈ والے ہونا چاہیے، وہ اس کا حق ہے کہ وہ تکبر کرے۔ تو یہ الفاظ کا میں تھوڑا آپ کو ہیر پھیر بتلا رہا ہوں، ایک کے لیے جڑے تو معنی غلط، دوسرے کے ساتھ جڑے اس کی شخصیت کے حساب سے معنی صحیح۔ تو ایسے ہی ان پڑھ ہونا، اگر جب ہم کچھ انگریزی میں بولتے ہیں بیانات میں، اور ایسے ہی اپنے اسٹوڈنٹس جو تھوڑا بڑے بڑے لڑکے تھے ان کے سامنے کچھ ہم لاجکس رکھتے تھے، کچھ تھیوریز بیان کرتے تھے عقل کے بارے میں، سائنس کے بارے میں، اور طب ڈاکٹری کے بارے میں، جو ہم نے پڑھا ہے اپنے ذہن سے کچھ چیزیں بتلاتے تھے لوگ، اور میتھس حساب کتاب کے بھی کچھ واقعات میں بچوں کو سناتا، اور اس میں حساب کتاب بچے نہیں کر سکتے جو SLC کے کالج کے لڑکے ہیں ان کو میں کر کے بتاتا، تو بڑے متاثر ہوتے، امپریس ہوتے، اور کہتے حضرت کتنا پڑھی تمہیں؟ لوگ پوچھتے ہیں، اکثر نوجوان بھی پوچھتے ہیں آپ کیا پڑھے ہوئے ہیں؟ کہتا 4 کلاس، وہ بھی اردو، یقین نہیں آتا، کہتے ہیں نہیں حضرت جھوٹ بول رہی۔ اب جھوٹ، آپ سرٹیفکیٹ دکھا سکتے ہو، 1 کلاس کی ہے میرے پاس سرٹیفکیٹ بھی، وہ جس نے دیا وہ 1 کلاس کی دیا، 4 کی بھی نہیں دیا، آپ کی انٹری نہیں ہے اس کے اندر، 1 کلاس کی انٹری ہے، جب آپ نکلے تھے اس کی انٹری نہیں ہے، تو جو ہے وہ دوں گا، تو صرف 1 کلاس کی سرٹیفکیٹ ہے اردو میڈیم کی۔ الحمدللہ کنڑا بھی پڑھ لیتا ہوں، تیلگو پڑھ لیتا ہوں، ایسا کہ بہت سارے پڑھے لکھے نوجوان ہمارے سامنے اٹک جائیں گے، جیسے اردو پڑھتا ہوں ٹھیک اس طرح کنڑا اور یہ تیلگو جو آندھرا کی زبان ہے الحمدللہ پڑھا ہوا نہیں ہوں میں۔ اسے کہتے ہیں ان ایجوکیٹڈ ہونا، یہ ہمارے لیے شان کی بات ہوگی کہ کچھ اسکول میں کوئی زیادہ ایجوکیشن نہیں، ہماری کوالیفیکیشن زیادہ نہیں، پھر بھی الحمدللہ اتنی ساری چیزیں ایسے بول لینا اور اس طریقے سے تلفظ کرنا اور یوں سمجھنا اور سمجھانا واقعتاً یہ ایک کمال ہے۔ تو ہم بڑے شان سے بول سکتے ہیں کہ صرف 4 کلاس اردو پڑھا ہوں۔ دوسروں کے لیے عیب ہوگا اگر کوئی بتانا چاہے نہیں SLC فیل، تو وہ بتاتے ہوئے بھی شرمائے گا۔ دوسروں کی SLC پڑھا ہوا ہونا بھی اس زمانے میں عیب کی بات ہے۔ تو اس طریقے سے جس بندے میں کوئی کمال ہونا، کوئی ہنر اس کے اندر موجود ہو، تو وہ ان ایجوکیٹڈ ہو، پھر اس کے باوجود وہ ایسی صلاحیت والا آدمی ہو، تو اپنے کم پڑھا لکھا ہونے کو شان کے ساتھ بولا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی، ان پڑھ، آپ نے کسی سے کچھ پڑھا نہیں، لکھا نہیں، سیکھا نہیں، لیکن آپ نے ایسا علم دنیا میں بکھیرا
کے ساری دنیا کے لوگ حیران ہیں کہ آپ کا ایک ایک لفظ علم کا سمندر، آپ نے ایک جملہ کیا بول دیا، اور عمل ایسا عمل آپ نے کر کے بتایا کہ وہ بہت ہی زیادہ پڑھا لکھا آدمی، اور آپ کا جو واسطہ تھا نا بہت ہی ان پڑھ لوگوں سے بھی تھا، پڑھے لکھے لوگوں سے بھی تھا، بڑے بڑے بادشاہوں کے ساتھ آپ کا تعلق پڑتا تھا، پڑھے لکھے لوگ آپ کے مجمع میں آتے تھے، اور آپ جب بات کرتے تو بڑے بڑے عربی زبان جاننے والے لوگ حیران رہ جاتے کہ کیا الفاظ ہیں، کیا انداز ہے، اور آپ کہتے میں ان پڑھ، میں پڑھا لکھا نہیں۔ پڑھا لکھا نہ ہو کے یہ عالم، تو یہ کمال ہو گیا آپ کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے شان کے ساتھ بیان فرمایا، اور رسول النبی الامی، ایسے رسول جو ان پڑھ ہیں ہمارے نبی، مگر شان یہ ہے کہ آپ پڑھے لکھے نہیں، پھر بھی بہت سارے آج جتنے دنیا میں مفتی، بڑے بڑے علامہ فہامہ، سب کے استاذ ہیں۔ کمال تو یہ ہے، کوئی بڑا لیکچرر آدمی بہترین لیکچر دے، بہت بڑا پروفیسر آدمی کوئی مسئلہ بڑا کھول کھول کے لوگوں کو سمجھائے، لوگ کہتے ہیں اچھا بہت اچھا پڑھا ہوا ہے، کیا پڑھ کوئی کون سی یونیورسٹی سے پڑھے، کون سی جگہ پر جا کر پڑھ کر آئے، کون سے ملک کے فارغ ہیں یہ لوگ، اچھا اس جگہ کے پڑھے ہوئے ہیں، تو وہ اس کے پڑھنے کا کمال لوگ سمجھتے ہیں۔ ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ آپ کا کوئی مدرسہ نہیں، کوئی مکتب نہیں جہاں آپ نے پڑھا ہو، مگر جب آپ بولیں تو علم کا سمندر بہہ رہا ہو، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، تو یہ کمال نہیں تو اور کیا ہے۔ اس لیے اس لفظ کو شان سے بولنا چاہیے کہ ہمارے نبی تو ان پڑھ نبی تھے، نبی یہ امی اللہ نے قرآن میں خاص کر ہمارے نبی کو بیان فرمایا، لیکن یہ گالی کا لفظ نہیں، شان کا لفظ، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اسی لیے میں نے اس پر تھوڑی بحث کی کہ میرے اور آپ کے لیے، باقی سب لوگوں کے لیے یہ عیب کا لفظ ہے، مگر ہمارے نبی کو جب لگا تو یہ عیب عیب نہیں کمال بنا۔ شاید آپ کی سمجھ میں بات آئے، بعض مرتبہ عیب بھی کمال بنتا ہے، جیسے غزوہ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رباعی، یہ 4 دانتوں میں سے ایک سائیڈ کا دانت آپ کا ٹوٹا ہوا تھا، تو دانت کا ٹوٹنا عیب ہے، کمال نہیں، لیکن صحابہ کہا کرتے تھے آپ کو ہم نے پہلے بھی دیکھا، دانت ٹوٹنے کے بعد بھی دیکھا، اللہ کی قسم دانت کے ٹوٹنے کے بعد آپ کے حسن میں اور اضافہ ہو گیا، ایسا لگتا تھا شاید کچھ کمی تھی جو اللہ تعالیٰ نے دانت کے توڑنے کے بعد اس کو بھی پورا کر دیا۔ جب آپ مسکراتے اس کے اندر سے نور نکلتا تو بڑا مزہ آتا تھا۔ تو یہ عیب ہے دانت کا ٹوٹنا، انگلی کا کٹنا، زخم کا لگ جانا، لیکن یہ عیب جب باکمال شخصیت نبی کے ساتھ لگ جائے تو عیب بھی حسن بن جاتا ہے، کمال میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ ہیں میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اتنی بڑی شخصیت کہ ایسے عیوب، ایسی کمیاں اگر اس ذات میں مل جاتی ہیں تو کمال اتنا زیادہ ہے کہ عیب عیب نہیں، وہ بھی کمال میں بدل جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کامل یقین نصیب فرمائے، اپنے نبی کی صحیح سچی اتباع نصیب فرمائے۔ ابھی پوری بات نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی صفات آگے بیان فرمائی ہیں، انشاءاللہ اگلا جمعہ اگر زندگی باقی رہے عرض کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق اپنے ایمان اور اعمال کو درست کرتے رہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔